अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खबर गुमन हसन अयूब और चौधरी गुलाम हसन साहब आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, आज एक बार फिर डॉलर जो है बढ़ गया है, ओपन मार्केट के अंदर 320 क्रॉस कर गया है, इंटर बैंक जो है वो 303-4 पे चला गया है। मुल्क के अंदर स्टॉक एक्सचेंज का आपने देखा 700-800 पॉइंट्स नीचे गिरी है और मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर बिजली की महंगाई के खिलाफ जो है वो मुजाहरे जारी और सारी हैं। लेकिन आज की जो टॉप स्टोरी है नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आ गया है, एक्सपेक्टेड था, अक्रॉस द बोर्ड यही बताया जा रहा था कि शॉर्ट सेंटेंस है और ये सस्पेंड हो जाएगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2 मेंबर बेंच का फैसला अभी थोड़ी देर पहले डिटेल जजमेंट भी आ गई है और इस सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है सेंटर आजम नजीर तार साहब एक वफाकी वजीर भी हैं लॉ के, उनसे पूछेंगे कि ये सारे का सारा मामला क्या है। तार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा सर, बुनियादी सवाल आपसे मेरा ये है कि अक्रॉस द बोर्ड आपकी जो वकला बरादरी है उनका यही कहना था कि शॉर्ट सेंटेंस है, सस्पेंड हो जाएगी। चलें, ट्रायल कोर्ट की सतह के ऊपर जो भी इसके अंदर नकास थे, डिफेंस का उनको टाइम मिला या नहीं मिला, वो एक अलहदा एक लीगल आर्गूमेंट है। एक तो इस जजमेंट के ऊपर कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा ये आपकी पार्टी की तरफ से, खासतौर पर आपके पार्टी की जो सदर हैं लंदन के अंदर मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका रद्द अमल भी काफी गैर मामूली आया, इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, जहाँ तक तो ताल्लुक है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का, तो नेचुरली ये शायद कुछ 4 दिन 6 दिन 8 दिन पहले ही डिसाइड हो जाता अगर इस केस को इतना ज्यादा घुमाया फिराया ना जाता डिफेंस की तरफ से। अगर वो सिर्फ एक सिंपल ग्राउंड के ऊपर इंसिस्ट करते, जो कि उन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन में सजा की मुअत्तली मांगी थी कि ये शॉर्ट सेंटेंस है, और विदाउट एंटरिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस अगर वो मान लेते तो मेरे ख्याल में शायद ये मामला को हफ्ता पहले हल हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इतना ज्यादा खोला गया केस को, कुछ उसमें ऑप्टिक्स दिखाने के लिए, कुछ गेमसी प्ले के लिए, कि वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। लेकिन अपील और सस्पेंशन में जो फर्क है बुनियादी तौर पे वो यही होता है कि जब आप सजा मुअत्तली की दरखास्त सुनते हैं तो उसका स्कोप बहुत नैरो होता है, बहुत ही नैरो होता है, और इसी वजह से अपील की ग्राउंड्स हैं वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में नहीं की जाती। बड़ी आम फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कोर्ट्स कहती हैं कि एट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वी कांट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, गाड़ी को घोड़े के आगे नहीं लगा सकते। तो ये एक टेक्निकल सी सिचुएशन थी। मेरे ख्याल में उन्होंने एक मुनासिब फैसला दिया इस हवाले से कि उन्होंने भारत को टच किए बगैर शॉर्ट सेंटेंस के हवाले से मेन एम्फेसिस लगता है। अब बार क्या, मैंने भी ये ऑर्डर तफसील से पढ़ना है, मुझे किसी दोस्त ने बताया कि अभी रिलीज हुआ है 8 सफ़े का ऑर्डर और उसका करेक्ट। हाँ, वही वो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, वो फाइनल जजमेंट। और उसके जी। अगला सवाल जो साथ ही मेरा ये था कि आपकी पार्टी की तरफ से, आपके पार्टी के सदर की तरफ से रिएक्शन बड़ा गैर मामूली आया लंदन से, ट्वीट आपने पढ़ लिया होगा। देखिए, अब वो इस वक्त वजीर आजम नहीं है, उन्होंने बड़ा रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया है बतौर वजीर आजम के, और वो जाहिर है नौयत के बयानात से एक मुनासिब हद तक उन्होंने डिस्टेंस और गुरेज किया। अब उन्होंने पार्टी के हेड के तौर पे स्टेटमेंट दी है। दूसरा, आप जरा एक इंसान की नेचर भी देखिए, जिस हद तक अदालतों का रवैया उनके साथ रहा। 2 दफा उनको जब गिरफ्तार किया गया, फिर उनकी भतीजी को 2 दफा गिरफ्तार किया गया, उनकी जो बेगम थी, हाउस वाइफ थी, उनका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, उनके वारंट निकले, उनकी जायदादें जो थी वो कुर्क हुई, घरों के मुहासरे हुए, ये सारा कुछ हुआ। उनको 2-2, 3-3 हफ्ते की डेट मिलती थी। हम लोग, मैं खुद उनका वकील था, मैं बारहा कहता था कि वो तकरीबन 70 साल उनकी उम्र है, उन कैंसर सर्वाइवर है, उनकी डॉक्टर्स ने कहा हुआ था कि इनकी जेन्युइन इश्यूज हैं कमर के, जो कि अभी भी वो रोज दिन में 3 दफा थेरेपी लेते थे। लेकिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते से पहले की तारीख नहीं थी मिलती हमें, और 4-4 माह लगे हमें जमानतें हासिल करने में। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए। एक इंसान के अपने अंदर एक लावा होता है, वो अगर कभी बाहर आ ही जाए तो ये एक इंसानी फितरत है। मेरे ख्याल में सर इस पे बहुत ज्यादा हमें नहीं। आजम नजीर तारड़ साहब, हसन जो बात कर रहा हूँ, आप ये बताइएगा कि क्या जो उनका आज रिएक्शन था, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और आपके प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नवाज के, मियां शहबाज शरीफ साहब,
کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے جو امپیون آرڈر تھا وہ تو 3 اگست کا تھا، اور اس آرڈر کے اوپر جو ہے اس کے خلاف جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو ٹرائل کورٹ کو دوبارہ ہائی کورٹ نے ریمانڈ کر دیا تھا، اور پھر 5 اگست کو ججمنٹ بھی آ گئی تھی ٹرائل کورٹ کی. تو جو آرڈر جو معاملہ تھا ہی نہیں 5 اگست کی ججمنٹ، اس کے اندر انٹرفیئرنس کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور جو اس کی سربراہی جو 3 رکنی بینچ تھا اس کی سربراہی خود چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس عمر بیان کر رہے تھے. تو اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی ریئیکشن تھا، پہلے آ چکا تھا، اور کیا اسی کنٹینیوشن ہے جو آج میاں شہباز شریف صاحب نے اپنا ریئیکشن دیا ہے؟ میں نے جیسے عرض کیا نا، میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے عرض کر کے آیا ہوں کہ آپ نے ایک چکی اور ایک بھٹی میں سے آپ خود گزرے ہوئے ہیں، اور جب پھر کسی اور شخص کے معاملات آئیں اس کے لیے معیار بالکل فرق ہو اور اس میں حدیں ہی کراس کر دی جائیں. مجھے بھی اس دشت میں 30 سال ہو گئے سیاحی کرتے ہوئے. میرے بزرگ آج بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، چودھری غلام حسین صاحب بڑے عرصے سے انہوں نے کورٹ رپورٹنگ چھوڑی، لیکن چودھری صاحب نے بڑا وقت گزارا ہے لاہور ہائی کورٹ کے رازداریوں میں. انفریکچوس میٹرز کو کبھی عدالتیں نہیں اٹھاتی، اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ یارڈ سٹک ایک رہنی چاہیے. جو ریلیف آپ آج عمران خان کو یا شہباز شریف کو اکبر انور احمد وغیرہ کے لیے بھی دینا چاہیے، کیونکہ آئین یہ ریکوائر کرتا ہے کہ سب سے ہو. تو آپ ایک انفریکچوس میٹر کو، جو ان کی پریئر اس میں یہ تھی کہ جو ڈیفینس کا ان کا درخواست تھی کہ جی وہ گواہوں کی طلبی یا دوسرے معاملات تھے پینڈنگ ٹرائل، اس کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے گئے. جب انہوں نے ریمانڈ کیا تو وہ دوبارہ کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا، اس عرصے میں یہ سپریم کورٹ آ گیا. تو اب دیکھیے ان چیزوں کو تو آپ نہیں اس طرح کر سکتے نا. آپ اگر انفریکچوس میٹرز کو لے کے اس پہ ڈائریکشن دینا شروع کر دیں اور ایک دن کی تاریخ ڈالیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے لمحے یہ اطلاع آ جائے گی کہ جی ریلیف دے دیا گیا، تو یہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی جو انڈیپینڈنس ہے جوڈیشری کی، خاص طور پہ ہائی کورٹس کی، کانسٹیٹیوشن نے تو ہائی کورٹس کو بالکل انڈیپینڈنس دی ہوئی ہے، چین آف کمانڈ نہیں ہے، سپریم کورٹ کی تابع نہیں ہے ہائی کورٹس. ہاں ان کے فیصلوں پہ اپیلیٹ کورٹ کے طور پہ یہ ڈاکٹر صاحب ابھی چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہی جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر، ان کے اوپر پی ٹی آئی نے چند دن پہلے حملہ کر دیا. آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ریئیکشن آیا. تو ہماری سیاسی جماعتیں اگر کچھ سبق سیکھیں تو آگے بڑھیں، بہتر ہوگا. چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اعظم نذیر طاہر صاحب، تھینک یو فار یور کائنڈ پریزنس ہیئر. بات یہ ہے کہ یہ جو 16 مہینے کی 10 مئی کی پیار وچوں کھٹیا، آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ نے ملک کو، ریاست کو بچایا ہے اور کارنامے انجام دیے ہیں اور اکانومی کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور پتہ نہیں کتنے 100 بلز پاس کیتے ہیں، لاز، اور کنیاں یونیورسٹیاں. تو آپ تو ان کو کارنامے سمجھ، لوگ ان کو کرتوت سمجھ کے جوڑیاں پھیلا کے بد دعائیں دے رہے ہیں. تو لوگ پھر ان کے در جان اور کسی معلوماتی آکن. چوہدری صاحب پہلے تو تھوڑی سی تصحیح کر دو. ایک تو کوئی سینکڑوں قوانین پاس نہیں ہوئے، ٹوٹل 13 قوانین تھے جو کہ وہ جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ سینکڑوں قوانین تھے. وہ 13 کے قریب لاز تھے جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے پینڈنگ چلے آ رہے تھے، اور کیونکہ اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی تھی تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی انگزائٹی ہوتی ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ کسی منطقی انجام کو پہنچ جائے. دوسرا آپ نے فرمایا یونیورسٹیز کا، تو وہ بھی حکومت کی بالکل پالیسی نہیں ہے، نہ تھی. اسی وجہ سے حکومت نے ان کو روکا بھی، اور سینٹ میں وزیر تعلیم نے ان بلز کے اوپر اعتراضات کیے، اور ان میں سے چند ایک بل ہی پاس ہو سکے. وہ بھی پھر پرائم منسٹر آفس نے ان کو روک دیا اور اسینٹ کے لیے نہیں بھیجا، اس لیے کہ اس میں ایچ ایس سی اور ان کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں تھیں. اور وہ بھی ملا کے ٹوٹل 7 بل ایسے تھے یونیورسٹیز کے جو پاس ہوئے. تو آپ تو ماشاءاللہ، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کے پاس فیکٹس اور فگرز پورے ہوتے ہیں. یہ جو بات میں نے آپ سے ابھی کی ہے آپ کے پروگرام میں، یہ میں پورے سوچ بچار کے بات کر رہا ہوں کہ ایکچوئل سچویشن یہ تھی آخری جو 1 مہینہ تھا یا آخری 20 دن تھے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان جو ہے اس کی بنیادی ذمہ داری گیس کے میٹر لگوانا یا بجلی کی تاریں ٹھیک کروانا نہیں ہے. ان کا بنیادی کام قانون سازی ہے، اور پارلیمان کو یہ فریضہ بالکل سر انجام دینا چاہیے، اور یہی ان کو مینڈیٹ دیتا ہے کانسٹیٹیوشن. رہی بات اکانومی کی، تو میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن اس عرصے میں بیٹھ کے میں نے جو دیکھا
2020-21 میں جو معاہدے ہوئے پچھلی حکومت کے اور IMF کی ڈکٹیشن کو جس محبت کے ساتھ قبول کیا گیا اور جس صورت کے ساتھ اس پہ قانون سازی اس وقت کی گئی اور کسی کی بات نہیں سنی گئی اور بلڈوز کر کے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بل جو ہے وہ ایک ووٹ کی اکثریت سے پاس کرایا گیا تھا اور اسے کمیٹی کے حوالے کرنے کی بھی بالکل خواہش ظاہر نہیں تھی کی گئی. آپ کو یاد ہو شاید یہ وہ وہی بل تھا جس میں فوگ کی وجہ سے، دھند کی وجہ سے، موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب تاخیر سے پہنچے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ آپ اسے ایک دن کے لیے صرف بھیج دیں آگے اور ہمارے اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن بھی آ جائیں گے، وہ بھی بات کر دیں گے. لیکن اس وقت اس پہ ووٹنگ کروائی گئی اور یہ جو ڈالر کی جو پرواز ہے، جو فری فال ہے، یہ اس بل کے ذریعے اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دیا گیا کہ اسٹیٹ بینک حکومت کی بھی ایک نہیں سنے گا اور اسٹیٹ بینک اپنا اختیار بھی ایکسرسائز نہیں کرے گا. اسی طرح بجلی کے ٹیرف پہ نیپرا کی جو لیجسلیشن کی گئی تھی، میں وٹنس ہوں، ہم نے لاکھ ترلے کیے کہ غریب آدمی پس جائے گا، برباد ہو جائے گا، حکومتی کچھ نہ کچھ عمل دخل اس میں رہنا چاہیے. لیکن اس وقت ظاہر ہے انہیں IMF کی قسطوں کی ضرورت تھی فوری طور پہ اور انہوں نے وہ قانون سازی کر کے جو IMF کا معاہدہ تھا وہ تو حاصل کر لیا. لیکن جب عدم اعتماد کی بات آئی تو وہ ساری کنڈیشنز لا بنا دیے لیکن ان کی کنڈیشنز وائلیٹ کر دی پریکٹیکلی، جس کی وجہ سے یہ قیامت ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ ہمارا یہ مجبوری رہی ہے کہ ایک بیگنگ بول چونکہ ہم لے کے دنیا کے اندر گھومتے ہیں تو ہمیں پھر شرائط ماننا پڑتی ہیں. پہلے والوں نے بھی مانی اور آپ نے بھی مانی، یہ تو آپ سب کے سامنے ہے. آگے بڑھتے ہیں. سر، آج پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن گئی، چیف الیکشن کمیشن سے ملی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ہم تو 90 دن کی بات کر کے آئے تھے CCI کے اندر بھی، اور آج ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی یہی بولا ہے کہ جی 90 دن سے آپ آگے نہیں جا سکتے. اب ساری جماعتیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آج جماعت اسلامی بھی چلی گئی سپریم کورٹ کے اندر، وہ ایک سائڈ پہ جا رہی ہیں 90 دن کے ایشو کے اوپر، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور غالباً شاید JUIF کا بھی سامنے نہیں آیا بیان، MQM ایک سائڈ پہ کھڑی ہے. تو کیا یہ ہاتھ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں تھی کہ ٹائم لگے گا، 90 دن سے اوپر معاملہ جائے گا؟ یہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیجیے گا کیونکہ سارے کا سارا مدعا نون لیگ کے سر پہ ڈالا جا رہا ہے 90 دن کے اوپر کہ جی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نون لیگ اس کے پیچھے ہے.